بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجیے۔ آج اگر زندگی مشکل لگ رہی ہے تو یقین رکھو آنے والے کل میں آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ جب تمہارے دل میں ایک چیز کا خیال ہے تو اللہ کی مرضی سے ہی ہے، کیونکہ اگر اس کی مرضی نہ ہوتی تو تمہیں اس دعا میں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ تمہارا یقین تو اس کل کائنات کے مالک پر ہے نا، جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، پھر کیسے وہ تمہیں اپنی رحمت سے مایوس ہونے دے گا۔ اس آزمائش کے بعد وہ تمہیں کچھ ایسے خوش کر دے گا کہ تمہاری مانگی ہوئی چیز تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جایا کرتے، دعائیں تو تمہارے لیے دھیرے دھیرے اسباب بناتی ہیں، وہ تمہارے لیے راستے کھولنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ دعا مانگتے رہو تب تک جب تک عرض سے جواب نہیں مل جاتا۔ اگر تمہاری دعا میں مسلسل ایک ہی چیز ہے تو یقین رکھو کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی اور تمہارے گناہوں سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تمہاری دعاؤں کا صلہ تمہیں کچھ یوں ملے گا کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت تمہیں ہی حیران کر دے گی اور تم سمجھ نہیں پاؤ گے کہ کیسے تم نے دعاؤں سے معجزوں تک کا سفر طے کر لیا ہے۔ تمہارے نصیب میں تو اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، پھر بھی اب ڈر رہے ہو۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ جب یقین اللہ پر ہے تو ڈر کیسا؟ تمہارے لیے معجزہ راستوں میں نہیں کرنا، تمہارا اللہ پر اندھا یقین ہی تمہیں تمہارے معجزوں تک لے جائے گا۔ کیا ہوا اگر آج سب ناممکن ہے؟ اس نے ایک کن سے تو تقدیریں پلٹ جاتی ہیں، اس کے ایک کن سے تو سمندر سے بھی راستے نکل آتے ہیں۔ اپنی نظر اگر وسیلے، اسباب اور راستوں پر رکھو گے تو پریشان ہی رہ جاؤ گے۔ تم اپنی نظر صرف اللہ کی عطا پر رکھو، تم اپنا گمان ہر شخص سے پاک رکھو، وہ رحمان ہے، تمہیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑے گا۔ قبولیت کا اشارہ پتہ ہے کیا ہے؟ کبھی کبھی دعاؤں کی قبولیت میں دیری اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اللہ اس چیز کو تمہارے حق میں بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کو تمہاری آواز اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ تمہیں سننے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ کبھی وہ تمہیں اپنے اتنا قریب کرنا چاہتا ہے کہ تم بس سوچو اور اس پر کن فرما دے۔ دیری کبھی بھی اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ قبولیت کا اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تمہارا دل نہیں بدلتا، وہ اتنی شدت دیکھتا ہے، تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ میں تو تم بھول نہیں پاتے اس ایک دعا کو۔ تمہارے دل میں وہی ایک دعا ہوتی ہے، اس دیری میں بھی تمہارے لیے ہی بہتری چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جس آزمائش میں آج تم مبتلا ہونا وہ بس تمہارا مقام بڑھانے کے لیے ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کبھی اپنے والد سے الگ نہ ہوتے تو انہیں مصر کے بادشاہت کیسے ملتی؟ تم بس پیارے اللہ پاک پر یقین رکھو، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں قبولیت پر شک نہیں ہوتا، بس ایک توکل ہوتا ہے اس پر جو القادر ہے۔ اور اگر تم اللہ کا کوئی جواب یا اشارہ تلاش کر رہے ہو تو تمہارے دل کا بدلنا کیا یہ اشارہ نہیں ہے؟ تمہارے ہاتھوں کا ایک ہی دعا کے لیے اٹھانا، تمہاری زبان کا ایک ہی دعا مانگنا، کیا یہ اشارہ نہیں ہے قبولیت کا؟ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسے مہربان ہوگا کہ تمہارا دل پھر سے مسکرانے لگے گا، تمہیں ناممکن سے ممکن پر یقین آنے لگے گا، اور اللہ کے ایک حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ پھر ہوگی تمہارے یقین اور تمہاری دعاؤں کی جیت۔ صبر رکھو، جلد ہی تمہارے لیے اللہ کا جواب آنے والا ہے اور تمہیں تمہاری منزل ملنے والی ہے۔ سنو، توکل کرو، ہمت رکھو،
تم ہر دن اپنے معجزوں کے قریب ہو رہے ہو، تم ہر دن اپنی قبولیت کے قریب ہو رہے ہو، تم ہر اس منزل کے قریب ہو رہے ہو جس کو تم کب سے شدت سے پانا چاہتے تھے۔ تمہارے تہجد میں بہائے گئے آنسو رائیگاں نہیں گئے، تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کا جواب آنے والا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر کر لو، تھوڑا اور انتظار کر لو، تمہارے لیے آسمان سے معجزے رونما ہونے والے ہیں۔ اب تمہاری دعاؤں پر کن فرمایا جانے والا ہے۔ اللہ تو سمندروں کا مالک ہے، پھر بھی محبت تمہارے ایک قطرے آنسو سے کرتا ہے۔ اس کو کیا ضرورت تمہاری، پھر بھی وہ ایسی آزمائش میں تمہیں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس سے نکلنے کے لیے تمہیں اس تک جانا پڑتا ہے۔ وہ ایسی خواہش تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے، لیکن پھر بھی اس ایک خواہش کے مکمل ہونے کا یقین رہتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے نا جو تمہیں تھکنے نہیں دیتی، یہ اللہ پر تمہارا کامل توکل ہے جو تمہیں راستہ نظر نہ آنے کے باوجود بھی اللہ پر تم یقین اور توکل رکھتے ہو۔ یہ اللہ پر تمہارا کامل توکل ہی تو ہے جو راستے نظر نہ آنے پر بھی تم اس پر اعتبار کرتے ہو۔ اللہ محتاج نہیں کسی اسباب کا یا وسیلے کا، وہ کہے گا کن مقررہ وقت پر جب وہ راضی ہوگا، نہیں کرے گا مایوس تمہیں، نہیں لوٹائے گا خالی ہاتھ۔ اپنی مانگی گئی دعاؤں پر کبھی شک نہیں کرنا، کیونکہ تم تو کچھ چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ کی رضا سے ہی دعائیں تمہارے دل کا حصہ بنتی ہیں۔ شیطان اس بات کا بہت حریص ہے کہ مومن کو غمگین کر دے، یہ اسے ان چیزوں کی یاد دلاتا ہے اور اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو ماضی یا مستقبل سے متعلق ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل اداسی سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ جیسے ہی ایسی کیفیت پیدا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے جائیں، اب رب کو یاد کر لیں جس عظیم نام کی یہ شان ہے۔ غم اور ڈپریشن سے دور ہو جاتا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں اللہ کی یاد بہترین علاج ہے، اور یہ صرف دلوں کو اس غم سے چھٹکارا نہیں دیتا بلکہ اسے خوشی میں بدل دیتا ہے۔ وہ نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم ہر نماز میں کھڑے ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اسی کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گی تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ ہم انسانوں سے دوری پہ کتنا روتے ہیں، اگر اتنا رونا ہم اللہ سے دوری پر روتے تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہوتی۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ہم ہر وقت دوسروں کی بات کرتے اور کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب نیکی کی شکل میں ادا کرنا ہوگی، ورنہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آج وقت ہے، کئی ہزار نیکیاں ایک دن میں جمع کی جا سکتی ہیں تاکہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ تو جمع رہے۔ انسان روز محشر ہر اس لمحے کے لیے روئے گا جو اس نے ذکر کے بغیر گزارا۔ آج وقت ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔